ساتھیوں السلام علیکم. مجھے صادق الاسلام کہتے ہیں. میں آپ کے لیے مختلف اوقات میں مختلف پروگرام لے کے حاضر ہوتا ہوں. آج جو پروگرام میں لے کے حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے اگر میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تو کافی جان اس واقعے میں آپ کو نظر آئے گی. یہ سن 1965 مارچ کی بات ہے کہ میں ایک مسجد میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا. نماز کے بعد دعا مانگی جا رہی تھی تو میرے کانوں میں ایک آواز پڑی کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ. تو ساتھیوں یقین جانیے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اس آواز کی جستجو میں لگ گیا کہ یہ آواز کس کی ہے. حالانکہ اس زمانے بھی میرا رابطہ ریڈیو سے تھا. کچھ عرصے بعد میں ریڈیو اسٹیشن پہنچا تو میں نے ریکارڈ پر نام پڑھا. نام تھا غلام فرید مقبول صابری قوال اور ہمنوا. تو ساتھیوں آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ دنیا کے یہ مشہور فنکار اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں. میں انہیں آپ سے ملوانے لایا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام فرید صاحب اور مقبول صابری صاحب، میں تو آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کا نام یہ اور آپ کا نام یہ. آپ خود ہی بتائیں کہ آپ میں غلام فرید کون ہے اور مقبول صابری کون ہے؟ جی میں بڑا بھائی ہوں جس کا نام غلام فرید صابری. جی. اور اب میرے خیال میں چھوٹے بھائی جو ہیں وہ خود ہی نام اپنا بتائیں. نہیں میرا مطلب ہے کہ اب ایک ٹائٹل اور بڑھ گیا نا سن 73 سے. اچھا. اب حاجی غلام فرید صابری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ چیز. اچھا آپ؟ میں ہوں ان کا چھوٹا بھائی. جی. میرا نام مقبول صابری ہے. جی. اور بھائی صاحب نے ایک تو اضافہ بتا دیا ہے، دوسرا اضافہ میں بتا دیتا ہوں کہ 75 میں جو ٹائٹل ملا ہے، اچھا جی، اسی سال جی وہ ہو گیا ہے صابری برادرز. صابری برادرز. ماشاء اللہ. امریکہ میں اور یورپ میں لانگ نیم زیادہ نہیں پسند کرتے، نہ وہ لے سکتے ہیں. جی. تو اب اتنا نام انہوں نے، ہماری بیٹی گارڈن جو پروموٹر تھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہت بڑا نام ہے جی، تو لہٰذا ہم وہاں آپ کو شو کریں گے صابری برادرز. یعنی اس میں مقصد یہ تھا کہ جیسے ماں اپنے بچے کا پورا نام نہیں لیتی اور ایک چھوٹے سے نام سے پیار سے پکارتی ہے تو لوگ آپ کو ایک چھوٹے سے نام سے پیار سے پکارنا چاہتے ہیں. اچھا، ایک عام سا سوال ہے جو عام لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کو شوق کب سے ہے؟ یہ مجھے تو شوق تقریباً بچپنے سے ہے، اور شوق کی انتہا میں آپ کو بتاؤں شاید آپ ہنسیں گے. ہنسنے کی کیا بات ہے اس میں؟ چونکہ وہ ہر جو شوق کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے شوق، جی، تو وہ جنون کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے. واہ. تو جب میں دوسری جماعت کا طالب علم تھا جی، تو ماسٹر صاحب کچھ سبق پڑھا رہے ہیں، کچھ بتا رہے ہیں جی، اور میں اپنے ٹیبل پہ بیٹھا اور ٹیبل بجا رہا ہوں اور گا رہا ہوں. تو وہ جو جنون تھا اب رنگ لایا ہے. وہ اب رنگ لیا ہے. اچھا غلام فرید صاحب، آپ انہوں نے تو اپنا بتا دیا. جی صاحب، میرے ساتھ تو ایک عجیب واقعے گزرے ہیں جی اس شوق میں. جی. اور یہ تو مقبول میاں جو ہیں ہمارے، جی یہ تو چھوٹے تھے. جی، یہ تو ماشاءاللہ سے ہوش انہوں نے پاکستان میں آ کے سنبھالا ہے. جی. تو ہم تو بڑے بڑے موڑوں سے گزر کے جی، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بزرگان دین کے کرم سے اور اللہ کی مہربانی سے یہاں اب آئے ہیں. جی. کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کریمی ہے اور یہ ہماری خلوص دلی ہے. جی. اور جذبہ حب الوطنی کہنا چاہیے، جذبہ ایمانی کہنا چاہیے. اچھا، آپ لوگ جب گاتے ہیں نا تو میری اپنی ریڈنگ یعنی جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ لوگ گلے سے تو خیر ہر کوئی گاتا ہے، آپ لوگ دل سے گاتے ہیں. ہاں صاحب، یہ بات آپ نے بہت زبردست کہی اور حقیقت یہی ہے کہ آپ نے ایک موشن ہمارا دیکھا ہوگا. جی. کہ ہم گاتے ہیں جی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. جی. تو تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، آہستہ 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 بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل یعنی آواز نہیں آتی ہے. جی. لیکن وہ اتنی ریپیٹیشن ہوتی ہے اس کی. جی. تو وہ حرکات اور سکنات جو ہوتے ہیں، جس کو کہنا چاہیے انگلش میں ایکٹنگ، تو اس سے وہ سننے والے حضرات جو ہیں
ان کے دل و دماغ میں جی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، گو کہ ہماری آواز نہیں ہوتی ہے اس وقت، جی بالکل سائلنس ہوتے ہیں جی اور وہ دل کی آواز ہوتی ہے، تو وہ ضربیں دل پہ پڑتی ہیں. جب کسی چیز کی آواز سامنے نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ نقشہ سامنے آ جاتا ہے. واہ واہ یہ حقیقت ہے. تو اسی وجہ سے یورپ میں جی اور جہاں جہاں بھی ہم لوگ گئے جی تمام لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، بہت ہی پسند کیا. اچھا اور جب اچانک ہم لوگ دونوں بھائی اٹھتے ہیں، جی یعنی فورس میں آتے تو ہیں، مل کے اٹھتے ہیں. مل کے اٹھتے ہیں، تو وہ ٹائمنگ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹائم میں نہ تو ایک بھائی دیکھتا ہے ادھر نہ ادھر دیکھتا ہے، واہ واہ. مگر ایک ساتھ کیسے اٹھ جاتے ہیں. جی تو اس کو بہت اچنبے سے دیکھا اور بہت پسند کیا. اچھا، آپ جب گاتے ہیں نا تو اس میں الاپ بھی ہوتی ہے اور سر کی سچائی بھی ہوتی ہے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو دوسری باتوں کے علاوہ کلاسیکی موسیقی سے بھی کافی لگاؤ ہے. کافی لگاؤ کے علاوہ کچھ معلومات بھی ہے. ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس زمانے میں کلاسیکی موسیقی سے لگاؤ رکھنا اور معلومات حاصل رکھنا وہ ہر ایک شخص کی بات نہیں ہے. دراصل میں بتاؤں کہ بغیر کلاسیکل موسیقی کے چاہے غزل آپ گائیں، چاہے قوالی گائیں، چاہے کچھ بھی گائیں، بنیاد ہے، بنیاد جو ہے وہ کلاسیکی موسیقی ہے، اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا. اچھا کلاسیکی موسیقی میں ایک یہ بات ہے کہ اگر اکیلا آدمی گاتا ہے اور راگ گاتا ہے اچھا تو اسے وہیں تک محدود رہنا پڑتا ہے. اچھا. تو ایک اور بات بھی ہے کہ آپ جس کلام کا انتخاب کرتے ہیں صاحب وہ کلام بھی کلام ہی ہوتا ہے. کوئی بات نہیں ہے. دراصل یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی، واہ بس. اگر کسی نے سوچا ہے کہ میں ان کی شان میں لکھوں جی تو گو کہ وہ اس قابل نہیں ہے. جی. باقی سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد فرماتے ہیں جی اور وہ پھر ایک نعت اپنا مقام پیدا کر لیتی ہے، چونکہ نام اس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مقبول ہو ہی ہو. جی نے مطلب کہ نعت شریف بذات خود ایک مقام ہے. واہ واہ. اچھا، ایک بات اور ہے کہ ہمیں پاکستان کا تو اندازہ ہے جی کہ آپ کے یہاں کتنے شیدائی ہیں. اچھا، ہمیں کچھ اندازہ باہر کا بھی ہے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ کس محبت، خلوص اور عقیدت سے آپ کا نام لیتے ہیں. تو کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جب آپ کسی باہر ملک میں اپنا یعنی قوالی گا رہے ہوں کسی محفل میں، تو کسی شخص نے آپ کو متاثر کیا کہ اس کو اردو نہیں آتی ہو، وہ لینگویج کو نہیں سمجھتا ہو، لیکن یہ کہ وہ بہت زیادہ آپ کے قریب آ گیا ہو؟ آپ یہ دیکھ لیجئے گا سب سے بڑا واقعہ جو ہوا ہے تو یہ امریکہ میں اپنا جو شہر ہے نیو یارک، اس میں ایک بہت بڑا ہال اور بہت مشہور ہال ہے کارنگی ہال. جی. اس میں جب ہم پہلے مرتبہ 4 مارچ کو ہمارا پروگرام ہوا. جی 3 مارچ کو 4 مارچ کو تو ہاں ٹھیک ہے، 3 مارچ کو 3 مارچ کو. چلیے، آپ کی یادداشت بھائی آخر چھوٹے بھائی ہیں نا. تو خیر 3 مارچ کو جی جب ہوا پروگرام جی تو پروگرام سے پہلے جو حالت تھی وہ تو ہم ہی جانتے ہیں جی. کیونکہ ویدر بھی خراب تھا وہ، لیکن جب پردہ کھلا ہے جی تو وہ اللہ کا کرم بڑا ہو گیا. واہ واہ. یعنی پیکٹ ہال فل. اچھا. خیر اس کے بعد گانا شروع ہوا کیونکہ جی. مسز بیٹی گورڈن نے جو ہماری اسپانسر تھی جو ہم کو بلا کے لے گئی تھی، جی اس نے بتا دیا تھا کہ کیونکہ ہم نے ذرا کہا تھا کہ صاحب آپ نے 90 منٹ کا پروگرام رکھا، اس میں بیچ میں انٹرول بھی ہے، جی تو یہ تو قوالی ہے، کوئی جی سولو گانا تو نہیں ہے. جی تو اس نے کہا کہ صابری صاحب آپ خوش نصیب ہوں گے جی کہ امریکن لوگ اتنی دیر بیٹھ کے سن لیں گے، جی. واہ. اگر وہ بور ہوئے جی. تو یعنی بیچ میں سے یہ اظہار انہوں نے ایک عام بات کہی. عام بات کہی. اور جیسے کہ ہوتا رہتا ہے جی ہاں اور آرٹسٹوں کے ساتھ، جی ہاں. مثال کے طور پہ اور اچھا. جگہوں کے وہ تو ایشیا سوسائٹی ہے نا، سب جگہ کے آرٹسٹ اچھا، پھر بلاتی کیا ہے. ہوا؟ اچھا جناب، کہنے لگے انٹرول میں آدھے سے کم رہ جاتے ہیں آدمی. جی. ہم کو بڑی فکر ہوئی. اچھا. خیر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کے بیٹھے اسٹیج پہ، جی. پردہ کھلا تو ہال بالکل فل تھا. ماشاءاللہ. میں نے کہا یا اللہ، پہلی اسٹیج تو اللہ میں نے بڑی کامیابی دی. جی. اب رہ گئی دوسری اسٹیج اچھا. انٹرول والی، کیونکہ آدھے آدمی رہ جاتے ہیں. جی لو حضور آپ یقین کیجئے گا کہ جب گانا شروع ہوا ہے جی تو ہمارے اوپر انہوں نے ایک اسٹیج تو ہال کا ہوتا ہے جی ہاں. اور ایک ہال کے اوپر اسپیشل اسٹیج لگایا، جی اس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے، تو ہم پبلک سے قریب قریب کافی دور تھے. جی. تو
तो जनाब वहां से एक शख्स उठा जी, अंग्रेज जो अच्छा जी हाँ, गोली चमड़ी जैसे कहना चाहिए उर्दू दान नहीं जी। वो जनाब उसने आके और जोश में आके सर मारा उसके ऊपर जी, क्या नाम स्टेज पे, वाह, सर मारा तो वो खून हो गया बेचारा। हम डर गए, वाह, हमने कहा कभी ये अमेरिका गवर्नमेंट हमको कहना वापस भागो यहाँ से जी, ये कैसा म्यूजिक है, लोगों को सर बुलवा देते हैं करने आए हो अच्छा, तो हक साहब अब बताएंगे कि वो क्या वर्डिंग थे जनाब। अच्छा गुलाम फरीद साहब, मैं चाह रहा हूँ कि हक साहब का तारुफ थोड़ा सा कुछ आप ही करा दें। हक साहब जो हैं हमारे पर्सनल सेक्रेटरी हैं। अच्छा, आपके ग्रुप के जी। और ये सन 72 में जी मेरे साथ हुए। अच्छा जी। और 72 से अब तक साथ हैं और इंशाल्लाह ताला साथ ही रहेंगे। भाई अक्सर तो साहब जब कार्नेगी हॉल में प्रोग्राम हुआ हम लोगों का जी, तो जब प्रोग्राम इख्तिताम पे हुआ जी, तो यूरोप में ये कायदा है कि प्रोग्राम अगर 1 घंटे का है उससे ज्यादा प्रोग्राम आप नहीं कर सकते जी, वक्त की पाबंदी जी। तो हम लोगों ने ये समझा कि भाई यहाँ भी वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा जाएगा जी। तो हम लोग तो इसी में खुश थे कि हमारा 1.5 घंटे के प्रोग्राम में जी तमाम आदमी मौजूद थे हॉल के अंदर जी। प्रोग्राम के इख्तिताम पे लोग खड़े हो गए और खुशी से तालियां बजाने लगे। वाह, तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा एजाज है कि अगर किसी आर्टिस्ट को जी अगर पब्लिक ऑडियंस खड़े होकर के जी ताली बजाए। वाह। अच्छा, उसके ऊपर वो भी ये थी, देखिए अफजल, मैं बात करिएगा कि हमको इस चीज का इल्म नहीं था जी कि ये स्टैंडिंग ओवेशन जी जो है जी ये यहाँ का बहुत बड़ा एजाज है जी, माशाल्लाह, ये हकीकत है जी। तो हमको मालूम था, हम हाथ से इशारा करने लगे कि साहब आप बैठे, तशरीफ रखें, उर्दू में उनसे करें। अच्छा, मैं उर्दू में कह रहा हूँ, तालियां बजा रहे हैं, क्लैप्स दे रहे हैं, वन मोर, तो आप कहते हैं अच्छा भाई आप लोग तशरीफ रखें क्योंकि हम लोग जो है एशिया सोसाइटी ने हमको मदू किया है, वो हमारे स्पॉन्सर, अगर कहेगी जी तो हम दोबारा गा सकेंगे, वरना मुश्किल है, पाबंद थे। अब उन्होंने कहा कि साहब बुलाओ, तो आप यकीन जाने उस स्पॉन्सर को लोग बाग कंधों पे उठा के लेकर आए माशाल्लाह स्टेज के ऊपर जी। वो इतनी खुश हुई कि साबिर साहब आप चाहे जितनी देर तक गाएं। तो नतीजा ये हुआ कि वो दोनों मराहिल ऐसे निकल गए कि एक तो शुरू का कि भी हॉल फुल नहीं होगा जी, क्योंकि वेदर भी खराब था, बहुत वेदर खराब, और फिर मंडे का रोज जी। और दूसरी बात ये कि वो फिर तीसरी वो अपना इंटरवल की बात आधे आदमी रह जाएंगे जी, मगर आधे आदमी के बाद भी वो सब पूरे ही रहे। हुआ क्या, मैं बताऊं आपको जी, आपने उनके दिलों में अल्लाह रसूल की जो शमा है मोहब्बत की, वो रोशन की है। दरअसल इस्लाम साहब ने आपसे सवाल कुछ और किया था और बात उस तक नहीं पहुंची। आपने फरमाया था कि कोई ऐसा वाकया हुआ है कि जो कि बहुत करीब आ गया हो और जो बहुत ही मुतासिर हुआ हो। जी हाँ, वो भाई साहब ने बताया नहीं। हॉलैंड में जिस तरह हमने अपना एक प्रोग्राम किया जी, तो एक डच अपनी जबान में हमारे प्रमोटर से कहता है जी कि ये ताजदार हरम जी, ये क्या है। वाह वाह, पूछ रहा है आपसे, वो उससे हमारे प्रमोटर से पूछ रहा है अच्छा, कि ये जब बोलता है ताजदार हरम तो हमारा दिल जो है ये ऊपर आता है। वाह वाह वाह, तो ये क्या चीज है जी। तो उसने मुझसे उर्दू में कहा, मेरे प्रमोटर ने, जी कि मकबूल भाई ये ऐसा कह रहा है, ये क्या मतलब हुआ इसका। हमने कहा कि तुम इसको ये बताओ कि हमारा इसमें कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ उस नाम की बरकत है, वाह, जो कि हम नाम लेते हैं। अच्छा। और इससे कहो अगर ज्यादा मालूमात करनी है तो हमारे साथ मस्जिद चलो, इस्लाम कबूल करो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा कि हाँ सुभान अल्लाह। दिल क्यों। अच्छा, एक बात और भी है कि मैंने सुना है कि जहां आप कव्वाली के लिए जाते हैं गैर मुल्कों में, तो वहां पर जो कव्वाली आप गाते हैं उसको एक दूसरी जबान में जो कि वहाँ राइज होती है वो तकसीम कर दी जाती है, आप गाते रहते हैं, लोग समझते रहते हैं। बिल्कुल जी। तो क्या इस पर वो ठीक समझते रहते हैं? बिल्कुल सही।
چونکہ اس کا ٹرانسلیشن تو بڑا صحیح طریقے سے کرایا جاتا ہے. دیکھیے باہر کے ملکوں کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ نے کن کن ملکوں کا دورہ کیا. دیکھیے اصل بات رہ گئی تو اب بتا دیں. زبردست بات تھی. امریکہ کے تو غالباً وہ چونکہ امریکہ تو بذات خود ایک ملک ہے, باقی اس کا کوئی شہر ہم نے نہیں چھوڑا. پورے امریکہ گھومے. اس کے علاوہ امریکہ کینیڈا تو مکس ہی ہے نا. اس کے علاوہ فرانس, ناروے, ڈینمارک, ہالینڈ, انگلینڈ کے تمام شہر, اور اپنا جرمنی. اس کے بعد میں ہم لوگ ایک ایسے ملک میں بھی گئے جہاں کے پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. واہ واہ واہ. اچھا ایک چیز ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہمارے مقبول میاں بھی بھول گئے, وہ ہے دمشق. دمشق. یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پاکستانی میں سے بہت محبت کرتے ہیں دمشق والے. جتنے بھی ملکوں کے آپ نے نام لیے اور میرے خیال میں کچھ ملک آپ کے ذہن سے اس وقت نکلے بھی ہوں گے. جیسے کہ جارڈن ہے. وہ سب نکلے تو نہیں ہیں, اگر ہم بتائیں گے تو باقی ٹائم بہت ہو جائے گا. نہیں آپ بتائیے وقت کی کیا بات ہے. تو کہنا یہ ہے کہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ ہمیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے دنیا میں کہاں کہاں ہیں. ہر جگہ موجود ہے. ہر جگہ موجود ہے. اگر ہر جگہ موجود نہ ہوتے تو ہمارا یہ دورہ نہیں ہو سکتا. یہ قوالی میوزک ہے, یہ خاص طور سے جو ہے وہ مذہبی رنگ لیے ہوئے ہیں. واہ واہ. چونکہ اس میں فرق اتنا ہے صرف کہ اس میں ساز استعمال ہوتے ہیں, اور وہ بزرگوں نے کس لیے کیے, محض اس لیے کہ ہندوستان میں تبلیغی عنصر ہے. تبلیغی عنصر ہے. ہندوستان میں جو ماحول تھا اور تبلیغ جو ہوتی تھی مذہب میں شامل تھی موسیقی, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور خواجہ غریب نواز کا بہت احسان ہے, آپ نے پھر وہ ستار اور یہ اپنا طبلہ وغیرہ پکاوت جس زمانے میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. امیر خسرو طبلہ جاتی ہے. میں حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جناب سازوں پر مقصد اس زمانے میں رباب میرے خیال سے تھا, سارنگی تھی. بہرحال تب انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ ہندو لوگ جو ہیں یہ اس طرف موسیقی پر مائل ہیں, لہٰذا موسیقی کے ذریعے ہم ان کو اللہ اور رسول کا نام بتائیں گے, اور اللہ نے جو ہمیں راستہ بتایا ہم اس راستے کو دکھائیں گے. اپنے مذہب کو پھیلانا ہے, پھیلانے کے لیے. اور صرف ہندوستان میں میرے خیال سے 90 لاکھ مسلمان آپ نے کیا غریب نواز نے, ماشاءاللہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اسی لیے یہ مذہبی رنگ رکھتی ہے قوالی. اور کسی کے مذہب کو اتنا عروج پانا کہ دوسرے مذہب میں بہت زیادہ مشکل پڑ جاتا ہے. محض اس لیے لوگوں نے سنا نام اللہ اور اس کے رسول کا, بزرگان دین کا, اس کے پیارے بندوں کا, کہ یہ قوالی کے رنگ میں تھی. اچھا آپ کی زندگی میں یعنی جو آپ نے ٹور کیے بیرونی ممالک میں, کوئی ایسا واقعہ جس سے حسین حادثہ یہ کہ جس سے سوچ کے ہنسی آتی ہو آپ کو؟ سوچ کے ہنسی آتی کوئی؟ جی ہاں, وہ ایسا ایک واقعہ ہے کہ کارنیگی ہال میں جس وقت پروگرام ہوا تو بی ٹی گارڈن نے تقریر کی کہ یہ قوالی میوزک یہ جذبات سے تعلق رکھتی ہے, اور اس میں ایک نذرانہ جو ہوتا ہے اس کا زیادہ دخل جذبات سے ہے, کہ وہ آدمی اس کو اتنا محظوظ ہوتا ہے اس سے کہ وہ اٹھ کے فنکار کے قریب آ جاتا ہے. اگر اس نذرانے کو پیش کرتے وقت صابری صاحب سے اگر نظریں ملا لی جائیں اچھا تو اس شخص کی دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں. واہ واہ واہ. بہرحال میں سچی بات کہنے سے نہیں ڈروں گا, اور امریکن قوم جو ہے وہ بڑی عجیب قوم ہے, اس کو جیسا بیچاروں کو بتا دو ویسا کرنے لگتی ہے مذہب کے معاملے میں. اب ایسا ہی ہوا کہ جب پروگرام شروع ہوا تو وہاں کی لڑکیاں لڑکے جناب ڈالر لیے کھڑے ہوئے ہیں, صاحب جو ہیں یعنی وہاں کا جوان طبقہ ایسا, اور بھائی صاحب تو آنکھیں بند کر کے گاتے ہیں اس طرح. اب وہ ڈالر لیے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ صابری صاحب کب آنکھ کھولیں تو ہم نظر ملائیں. اور جب یہ آنکھ کھولی انہوں نے تھینک یو کر کے چلے گئے. اچھا میرا اس وقت دل بہت چاہ رہا ہے, اور میرے خیال میں سننے والوں کا بھی دل چاہ رہا ہوگا کہ تھوڑا سا آپ گنگنا دیں.
اچھا ایک وہ قوالی ہے آپ کی بھر دو جھولی ہماری، یہ تو اس وقت بڑی تھوڑا سا اگر موڈ بنا کے اچھا ایک دو بند اگر بالکل ضرور سنائیں گے. اس سے پہلے فرید بھائی جی بہتر ہے صادق الاسلام صاحب، اس سے پہلے ایک بہت یعنی یادگار اور بڑا حسین حادثہ ہے. حادثہ اچھا دیکھتے ہیں حادثہ کیسا. چلیے سنائیے. بوسٹن میں ہمارے ایک پاکستانی بھائی نے ہماری دعوت کی جی، تو چونکہ وہاں کھانے میں مرچیں کم ملتی تھی تو ہم نے کہا بھائی تم تو پاکستانی ہو تو ہری مرچیں ملیں گی. کہنے کہ بھائی اچھا یاد دلایا. تو اس نے گاڑی روکی اچھا اور وہ ہری مرچیں لینے کے لیے چلا گیا. جی تو بھائی صاحب بھی نیچے اتر گئے. جی وہاں ایک ٹریفک پولیس والا کھڑا تھا. جی اس نے ان کو جو دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا جی کہ بھائی یہ کون سی مخلوق ہے. اچھا شیروانی ٹوپی اور شلوار اور اپنا جو ہے نیشنل ڈریس ہمارا. ماشاء اللہ. امریکہ میں کبھی وہاں جب تک رہے ہم نے پتلون کوٹ نہیں پہنا. جی میں اسی لیے کہ چونکہ ہم اپنا کلچر پیش کر رہے ہیں جی تو ہمیں اپنا پہناوا، اپنا گانا، آپ مطلب مذہب کی نمائندگی کرتے کرتے ساتھ ساتھ اپنے وطن کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. بالکل یہ ہمارا جذبہ ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے کہ وہاں وہ جو آفر آئی ہم کو کہ بھئی آپ لوگ کتنی بوتلیں پیئیں گے تو ہم نے بڑی بات ہے، ہم کو بڑی ہنسی آئی. اچھا تو ہم نے کہا کائے کی ہاں اورنج جوس ہے کیا ہے. ہاں آپ نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ جو نشہ ہمیں ہے سنیے یہ اب وہ دنیا بھر کے نشے مل جائیں تو سنیے تو صحیح. یہی تو کہا انہوں نے کہ صاحب آپ وسکی پسند کریں گے یا اور کیا پتا کس کا نام لیا. ہم نے کہا بھائی ہم تو اس چیز کو پیتے نہیں، اس کے پینے سے کیا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات، یہ صحیح بات یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. اس سے کیا کہنے اس سے نشہ ہوتا ہے. اچھا ہم نے کہا بھائی جن کا ہم نام لیتے ہیں پہلے سے ان کا اتنا نشہ ہوتا ہے اور نشے کی ضرورت تو بڑے تعجب ہوئے. اچھا بڑے متعجب ہوئے آرٹسٹ کمال ہے. آرٹسٹ تو بہت کچھ کرتے ہیں یہاں. یہ آپ عجیب نمونے جو ہے. اچھا وہ ریلیجیس ماشاء اللہ ہے نا، اس مذہبی. اچھا ذرا سا وہ موڈ بنایا وہ بھر دو جھولی. اچھا ایسے بغیر ساز کے بغیر اس کے ویسے آپ کو سازوں کی کیا ضرورت نہیں. بہرحال پھر بھی کچھ اس میں آس سر کی آس سر کی آس تو ہونا چاہیے. باقی خیر بات. اچھا مدینہ سنو التجا خدا کے لیے کرم ہو مجھ پہ حبیب خدا خدا کے لیے. حضور غنچۂ امید اب تو کھل جائے. تمہارے در کا سوالی ہوں بھیک مل جائے. بھر دو جھولی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو
कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जज़ाकल्लाह। वैसे आपकी फरमाइश पूरी कर दी गई है। ये मेरी फरमाइश नहीं थी। अच्छा। ये बल्कि जो हमारे सुनने वाले हैं साथी, तो अक्सर ही खतों में इस कव्वाली की बहुत ज्यादा फरमाइश आती है। मेहरबानी है, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पसंद फरमाते हैं हमारे। अच्छा, एक और बात है, एक रंग हमें आपके बारे में, छोटे भाई ना आप इनके, जी जी, और मालूम हुआ है कि आपको लतीफे बहुत याद है। एक लतीफा ही सुना दें आप। माशाअल्लाह। जी हाँ, बिल्कुल लतीफ़ा सुने आप। बाकी आप को ये भी बता दूं कि ये लतीफ़ा मैंने महफिल में भी सुनाया है जी, और बहुत ही मशहूर लतीफ़ा है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो महफिल है ना, उसमें तो 100, 200, 1000 लोग होते हैं, जी, लेकिन ये बहुत बड़ी महफिल है। इस वक्त लाखों आदमी ये आपकी हमारी बातें सुन रहे हैं। अच्छा, नजर नहीं आ रहे तो क्या, दिलों से तो करीब है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो बहुत ही मशहूर लतीफ़ा है कि एक दोस्त होते हैं और बहुत ही करीबी दोस्त होते हैं, तो उनकी जब एक दोनों में से एक की शादी होती है, तो उसके पास हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि शादी ब्याह पर शेरवानी पहनते हैं जी। तो उसके पास तो शेरवानी नहीं थी। अच्छा उसने अपने दोस्त से कहा कि यार मुझे तेरी शेरवानी ला दे। जी। उसने कहा अच्छा भाई ठीक है। अच्छा अब चूंकि बहुत करीबी दोस्त थे, दोनों बराबर बराबर बैठे। अच्छा अब जैसे आप तशरीफ लाए, आपने कहा भाई दोनों आप ऐसे बैठे हैं जैसे दोनों की शादी हो रही है। तो अच्छा भाई शादी किसकी है? अच्छा तो जिसकी शादी हो रही थी वो बोलने वाला था, तो उससे पहले वो दूसरा बोल पड़ा, कहने लगे जी शादी तो इनकी है, बाकी शेरवानी मेरी है। जता दिया। जता दिया। अच्छा उसने कहा कि भाई बड़े अफसोस की बात है यार, ये तूने क्या कहा कि शेरवानी? कहने लगे यार माफ करना, अब नहीं कहूँगा, गलती हो गई। तो गलती होगी। इसी तरह फिर एक दूसरे साहब आए, भाई कहने लगे शादी तुम दोनों में से किसकी है? कहने लगा वो शादी भी इनकी है और ये शेरवानी भी इन्हीं की है। उसने कहा बड़े अफसोस की बात है यार, तू शेरवानी है क्यों नाम लेता है? और यार कहने का तुम चुप रहना, मैं खुद ही बता दूंगा कि शादी मेरी है। पर एक तीसरे साहब जो आए, उन्होंने भी यही सवाल किया, भाई आप तो दोनों ऐसे बैठे हैं जैसे दोनों दूल्हा हो, शादी तुम दोनों में से किसकी है? फिर वही बोलता है साहब ये शादी तो इनकी है, बाकी शेरवानी के मुतालिक में कुछ नहीं। अच्छा है। अच्छा शेरवानी बताई थी उसने। हाँ फरीद भाई जी आप ये बताएं, बड़ा अजीब सवाल है कि रंग आपको कौन सा पसंद है? ये तो आपने कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट के तरीके से ये ना कि हमें हर तरह से या वो क्या कहना चाहिए उसको, क्या कहते हैं अपना, रंगों से इंसान के मिजाज का पता चलता है। कौन सा रंग पसंद है आपको? साबरी रंग हमारा बड़ा अजीब रंग है। अच्छा, जिसको क्या कहते हैं, कत्थई। हल्का या गहरा? गहरा, हल्का गहरा, कत्थई हो। कत्थई। अब आपको? मुझे मैं एक बताऊं या जितने मुझे पसंद है सब बताऊं? एक जो सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे वैसे सुर्ख रंग बहुत पसंद है। माशाल्लाह। अच्छा एक बात मैं और पूछना चाह रहा था, बड़ा अजीब सा सवाल है ये कि अगर आपको बहुत भूख लगी हुई हो तो क्या चीज़ आपको खाने में मज़ा आएगा? मतलब है कि कोई कहता है साहब मुझे उड़द की दाल बहुत पसंद है, कोई कहता है मुझे भुना हुआ गोश्त बहुत पसंद है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आपकी क्या राय है अपने बारे में? वैसे साहब क्या हमारा कुछ चलन अलहदा है लोगों से। जी। वजह ये है कि या तो ये समझ लीजिए कि हमारी निस्बत साबरी है, जी, वजह हो सकती है जी। बाकी हम इसका दावा नहीं करते। वैसे मुझे एक चलन की बात, लोगों की चलन जो आपने कही है ना, तो आजकल कराची में, कम से कम कराची में ये हो रहा है कि निहारी निहारी होनी चाहिए सुबह के वक्त, अब मिलने लगी 24 घंटे 24 घंटे मिल रही। अच्छा हाँ बताइए। वैसे मैं तो शौक से बकरे का गोश्त खाता हूँ। माशाल्लाह। आप गुलाम फरीद भाई? भाईजान मुझे जब भूख लगी हुई होती है, अच्छा, तो चाहे वो बकरे का गोश्त हो, चाहे वो मुर्गी का गोश्त हो, अच्छा। चाहे वो ऊँट का गोश्त हो,
बहरहाल हो गोश्त चटनी नहीं, अच्छा गोश्त में नहीं, अच्छा चटनी हो, दाल हो, कुछ भी हो, भूख लगी हुई है, जो भी सामने आ गया वही अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। और वैसे पसंद से भाई साहब जो खाते हैं जी वो पाए अच्छा और आपका खुदा भला करे गुर्दे। अच्छा निहारी का नाम नहीं लिया आपने निहारी अच्छा, हम लोग- निहारी की मैं बहुत खिलाफ हूँ।